ذیل سائنسز بچوں کی زندگی میں کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے کیا چینجز بچوں میں لا سکتی ہے؟ بچوں کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے ذیل سائنسز؟ ڈاکٹر صاحب بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ. اتنا زبردست بچے بہت جلدی. اچھا، اب بچے جب آپ کہتے تو کیا ایج ان کی؟ کوئی ایج کوئی نہیں ہے، 5 سال سے اوپر ہو بچوں اٹین ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں سمجھا کے. اس پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں. پہلا سمجھا کو کچھ لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی ایسا کوئی کچھ سجیشن ہوں گے، سجیشن کو ایسا. تو آپ کو پتہ ہے پروفیشنل جلسے میں بھی یہ تھوڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پلانٹس پہ کام کرتے، پلانٹس تو سائیکولوجی یا کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی وہ سجیشن تو نہیں دے رہا آپ کو یہ یقین کہ اس آدمی نے مجھے یہ دے دیا تو یہ ہوا. سائیکولوجیکل نہیں ہوا نا. پلانٹس پہ یعنی جو نباتات ہے، پودے ہیں، اس پہ بھی سمجھا زبردست اثر کرتے. پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا. بالکل بتایا تھا آپ نے. پھر پانی کے گلاس پہ آپ نے کہا تھا. بالکل بچوں پہ بے جان چیزوں پہ بچوں پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں کہ آپ یقین مانے ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں جو میڈیکلی نہیں ہوتے. بچے آئی تھنک معصوم ہوتا ہے زیادہ، اس کی جو انرجی ندیاں ہیں وہ شاید زیادہ جو انرجی چشمے وہ کھلے ہوتے ہیں. جب یہ پاور ملتے ہیں تو اس میں واقعی ایک وائبریشن فورس آ جاتے ہیں بچے کہ آٹومیٹیکلی نشو نما اور ذہنی نشو نما، جسمانی نشو نما خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیہیویئر میں اتنی زبردست چینج آتا ہے بچوں کے. تعلیم یعنی پڑھنے لکھنے کا سست رفتار وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ یقین مانے بچہ خود ہی شوق رکھتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے. وہ بچے جو ضد کر کے روتے، صبح روتے ہوئے جاتے اسکول کو، وہ بچے خوشی خوشی سے یقین مانے وہ اسکول جا رہے ہیں. اور اگر تھوڑی سی خود ہی اٹھتے ہیں اس ٹائم پہ، پہلے ماں اٹھا کے بڑا مشکل سے ہوتا تھا، اب بچے ماں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. بچے ماں کو اٹھا رہے ہوتا ہے. یہ ابھی آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. آپ کو کبھی انشاءاللہ آپ تشریف لیں، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور. بچوں کا بڑے ایک زبردست اثر کرتا ہے یہ چیزیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اس کا اثر 80% سے 90% تک، کبھی تو 99-100% تک یہ کام کرتے ہیں. کم سے کم اگر اتنا نہ ہو کہ بچے میں 100% چینج نہ آئے، 50% چینج تو لازمی آ جاتا ہے. تو بڑی بات ہے. بالکل بڑی بات. یعنی اگر بچے آپ 5% پہ اگر آپ ان میں چینج لائیں اپنے بچے کو، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے. ماں سوائے گولیاں کھائیں اور سو جائیں، جب اٹھیں تو پھر سے وہی حال ہوتا ہے. تو آپ کے نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ٹینشن کا انہوں نے پوچھا آپ سے، ڈپریشن کا پوچھا آپ سے، اور سٹریس کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل میں تو اس کا گولیوں کے سوا کوئی علاج نہیں، اور ظاہر گولیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس بارے میں کسی پیشنٹ کو؟ میڈیکل میں اس کا حل تو ہے، لیکن ہم نیچرل طریقے سے اگر ہے کوئی بھی ہمارا ہیلپ ہو سکے نیچرل طریقے سے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے ہم میڈیکل کے ساتھ اس کے ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس کا میڈیکل کے ساتھ بالکل بھی کوئی تضاد نہیں ہے، مداخلت نہیں. بالکل. ہاں بالکل. آپ یہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، میڈیکل بھی ساتھ کر سکتے ہیں. نہ یہ میڈیکل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی چیز کے خلاف ہے. تو یہ واقعی اس نیچرل طریقے سے اگر آپ کا علاج ہوتا ہے تو لازمی کریں. آپ تشریف لیں اور انشاءاللہ یہ آپ کا بالکل اس چیزوں کا علاج ہے. سٹریس، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اس چیزوں کا علاج موجود ہے اور بالکل ہے. اور آپ خود آ کر تجربہ کریں، آپ خود آ کر دیکھیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملیں، ان کے تجربات دیکھیں کہ کیسے کیسے بیماریاں کیور ہوئی، کیسے کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم جو مادی دنیا میں ہم یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے، وہ چیز نہیں ہو سکتا ہے،
لیکن سب کچھ جو ہم مادی دنیا سے ایک روحانی یا میٹافزیکل دنیا میں جاتے ہیں تو اس صورت میں سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. بے شک جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بے شک. رات دیر تک نیند نہیں آتی اور اگر سو جاتا ہوں تو صبح فریش نہیں ہوتا, غصہ اور چڑچڑاپن ہوتا ہے, بہت پریشان ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت ایک کامن کہانی ہے کہ یا بیماری ہے آپ کہیں کہ نیند کا نہ ہونا, بالکل, یا دیر سے آتی ہے, یا سلیپ انڈکشن جو ہوتی ہے بہت لمبا ٹائم لیتی ہے, یا نیند فریکوینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں, یا ایون اگر آپ آرام سے سو کے اٹھتے ہیں تو صبح فریش نہیں ہوتے ہیں. یہ سارا انسومنیا کے زمرے میں آتا ہے. اگر سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسے حالات ہے سب کو یہ پرابلمز ہے, سب کو ہے کہ اس کو نیند کا پرابلم ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. بالکل. اور اگر ابھی نہیں تو آئندہ فیوچر میں ہوگی, لازمی ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ اپنے پہ ایک کنٹرول حاصل کریں, اپنے مائنڈ دماغ پہ. جب چاہے ٹائم پہ آپ سو سکتے ہیں, جب چاہے آپ اس ٹائم پہ اٹھ سکتے. آپ کے اندر ایک کلاک ہے, آپ کے اندر ایک گھڑی ہے, اس گھڑی کو فیڈ کرتے ہوئے, اس کو صحیح آئر کرتے ہوئے آپ کسی ٹائم پہ چاہتے ہیں کہ سونا, کس ٹائم پہ آپ چاہتے ہیں اٹھنا, یہ بالکل ممکن ہے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ممکن ہے. آپ یقین مانے گھنٹی جیسے بج جاتے جس طرح کی موبائل کی الارم ہے, ایسے ہی اس ٹائم پہ کیوں اٹھتا ہے, بلکہ اس ٹائم سے ایگزیکٹ 5 منٹ پہلے آپ اٹھتے. بالکل صحیح بات, بالکل یقین مانے. بالکل بایولوجیکل کلاک کا تو یہی کمال ہے کہ آپ کو کلاک ہے ہمارے اندر. بالکل. اور جب سمدھا علم میں آتے لوگ تو حیران کن ہوتے ہیں ان کے HMF میں کہ وہ کلاک جو ہے وہ اتنے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے جو سوچا اس ٹائم پہ وہ کام ہونا ہی ہے. اوکے. جو سوچا اس ٹائم پہ وہ کام ہونا ہے. نہ یہ کہ صرف اس کی نیند اور اس کے جو نیند کا سسٹم ہے وہ پرفیکشن کی طرف آتا ہے, بلکہ جو وہ اپنا پروگرامنگ کرتا ہے اس کے ٹائم مینجمنٹ میں بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑا زبردست مینجمنٹ ہے اس میں. کیونکہ عام طور پہ فضل اگر شادی میں جانا ہوتا ہے, اب انسان سوچتا ہے کہ یا شادی میں یا کسی پروگرام میں کہتا ہے کہ 8:15 کو میں گھر سے نکلوں گا, تو عام طور پہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دیر ہو جاتی ہے, 8:20 ہو جاتا ہے, 8:15 نہیں تو 16 ہی ہو جاتا ہے, لیکن وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ٹائم پہ نہیں. انسان اپنا جو ٹائم سوچا ہوتا ہے اس سے ہمیشہ 1-2 منٹ آگے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت کم اتفاق ہوتا ہے جس میں انسان ٹائم سے پہلے ٹائم پہ نکل سکے. تو کیا آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بھی افیکٹ کرے گا اور ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو بھی صحیح کرے گا؟ بالکل بالکل صحیح کرے گا. ٹائم کو اتنے اچھی طریقے سے آپ استعمال کر سکتا ہے اس ٹائم کو. ابھی تو ٹائم ہمیں استعمال کر رہے ہیں نا. بالکل. لیکن آپ ٹائم کو کیسے استعمال کریں یہ اس کا یہ ہنر ہے, یہ ضروری. بالکل ایک ہنر ہے. آپ ٹائم کو کیسے مینیج کریں, ٹائم کو کیسے یوز کریں بہترین طریقے سے. دیکھیں ٹائم ایز گولڈ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم از ڈائمنڈ. گولڈ سے بھی کئی قیمتی ہے. تو ٹائم اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کریں, آپ کے پاس کچھ بھی دنیا میں نہ ہو, رشتے آپ سے بگڑ چکے, خراب ہو چکے, آپ خود میں یا خرابی یا رشتوں میں ہے, جو بھی آپ کے کاروبار ختم ہو چکے, کاروبار نہیں اب کیا, یا ترقی نہیں کر پاتا, یا آپ کی ہے بزنس لیکن بڑھ نہیں رہے, کسی قسم کی یا رکاوٹیں ہو, ہاں کوئی بھی, آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے, چاہتے ہیں آپ کسی کی ہیلپ کریں, بالکل, لیکن آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے. یہی کچھ ہے نہیں. جب آپ کہتے ہیں تو واقعی کچھ نہیں ہوتے. جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہے نہیں تو نہیں ہوں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ موجود ہے تو اندر جان کو آپ یقین مانیں, آپ یقین, یہ میں دلاتا ہوں ماں باپ کہ میں آپ کو یہ محسوس کراتا ہوں, آپ محسوس کریں گے اس فورس, اس پاور, اس طاقت کو محسوس کریں گے کہ آپ اس قابل ہے. جو آپ چاہے زندگی میں ہو سکتا ہے. کچھ پہ یا تو تھوڑا دیر لگتا ہے یا پھر کچھ اسی وقت ہو جاتے ہیں. ایک دن کا سیشن دیتا ہوں, اگلا دن لوگ آ جاتا ہے اپنے 24 گھنٹے کے اندر وہ اپنے
ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے ایک دوسرے کے کہ ہاں میرے میں یہ تبدیلی ہے. Amazing.